قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کے ملک میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان پلاٹ وغیرہ۔ نمبر 3، قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں۔ بچہ و مجنون کے ملک میں اگر اتنا مال ہو بھی تو اس پر یا اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ جس شخص پر قربانی لازم نہ تھی اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 4، قربانی صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی طرح ہر سال واجب ہوتے ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر قربانی کے 3 دنوں میں کسی کے پاس بقدر نصاب موجود ہو تو قربانی بھی واجب ہوگی۔ مزید وضاحت کے لیے مثلاً ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر ہو۔ نمبر 2، مثلاً ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مثلاً کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، مثلاً کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک اس کی سکونتی مکان کے لیے ہے اور دوسرا زائد تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5، مثلاً عورت کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 6، مثلاً ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے، اس سے انداز نہیں ہو سکتی، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ نمبر 7، ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی۔ نمبر 8، مثلاً ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور 2 دھاری گائے بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 9، ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 10، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 11، صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں خواہ وہ مالدار ہوں۔